حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود بھیجے گا محمد و آل اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں، بردر نے اعلان کرتے ہوئے ہمارے نام کے آگے ایک ڈاکٹر لگا دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر غلطی سے لگا ہوا ہے۔ ہم نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کروایا ہے، لیکن پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اس لیے آفیشیلی اگر ڈاکٹر کہیں تو شاید صحیح نہیں ہوگا، بعد میں کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ کہیں آج کل نمبر بڑھانے پہ ویسے ہی گرفت کافی زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم کیوں اپنی ڈگری بڑھوائیں، بعد میں مشکل میں پھنس جائیں گے۔ بہرحال اس کے بجائے آپ کوئی بھی اور نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ڈاکٹر نہ کہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ امام وقت کی نام کی مناسبت سے تصور مہدویت آج کے درس کا موضوع ہے۔ درود بھیجے گا ان کے نام مبارک پر۔ کوشش یہ ہوگی کہ بنیادی طور پر یہ تصور کیا ہے اور اس میں جو کچھ منفرد چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ پچھلی دفعہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس دفعہ بدقسمتی سے ہماری تمام تر کوشش کے باوجود برادران کو ٹریفک راستے میں کافی زیادہ ملا، اس کی وجہ سے ان کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ آتے آتے اب پھر تقریباً آدھا گھنٹہ دیر سے ہم شروع کر پا رہے ہیں۔ 9 بجے شروع کر لینا چاہیے تھا ہمیں، لیکن اس دفعہ ہم ختم صحیح وقت پہ کر دیں گے تاکہ اگلی دفعہ صحیح وقت پہ شروع ہو جائے، کیونکہ اگر ہم آج بھی آگے لے گئے تو ہمارے برادران اگلی دفعہ پھر آگے لے جائیں گے، اور اگر ہم آج وقت پہ ختم کر دیں گے تو پھر اگلی دفعہ یہ احتیاط کریں گے کہ اس کو وقت پہ شروع کر لینا چاہیے۔ تو آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ بحث پوری ہو یا نہ ہو 10 بجے درس ختم کر دیں گے، پھر سوال جواب شروع کر دیں گے۔ تو ہمیں بولنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ٹائم ہے۔ اب آدھا گھنٹہ ٹائم ہے تو ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ منتخب بولنا پڑے گا، ادھر ادھر کی باتیں کم ہونی چاہیے، بہت زیادہ دا پوائنٹ بالکل بولنا چاہیے تاکہ بات پوری ہو یا نہ ہو کچھ کم سے کم موضوع تو پورا ہو جائے، تھوڑا بہت پورا ہو جائے۔ تصور کیا ہے؟ ظاہر ہے جو کوئی بھی شیعہ ہے، جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہے، وہ اس تصور کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تصور یہ ہے کہ امام اپنی زندگی کے ابتدائی لمحات میں، ابتدائی زمانے میں سخت مصیبتوں میں تھے، دشمنوں کا سامنا تھا، آخری حجت خدا تھی۔ خدا متعال نے اپنی آخری حجت کو محفوظ کیا، ان کو پردہ غیبت میں رکھا، اور ایک خاص وقت پر وہ امام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو تقریباً تمام شیعہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 11 امام روئے زمین پر تشریف لائے، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ان کے حق کو نہیں دیا گیا۔ جب 12ویں امام تشریف لائے تو چونکہ آخری حجت تھی، خدا متعال نے ان کو ذخیرے کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی خزانہ ذخیرہ تمہارے لیے بہتر ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ تو امام کے القاب میں سے ایک لقب بقیت اللہ قرار پایا، اللہ کا آخری خزانہ۔ خدا تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا اور ایک خاص وقت پر امام تشریف لائیں گے۔ مولانا صاحب پیچھے تشریف فرمائیں، لطف فرمائیے، آگے لے آئیے، آپ پبلک اصرار بھی کر رہی ہے آپ کو۔ درود بھیجے گا۔ یہ جو دو تصور ہیں کہ خدا تعالیٰ نے امام کو پردہ غیبت میں رکھا اور ایک خاص موقع پہ تشریف لائیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس سادہ تصور کے پیچھے بحث اور گفتگو بہت زیادہ ہے۔ یہ بات بھی تصور میں رہے، آپ کے ذہن میں رہے کہ صرف شیعہ قوم اس فکر کے معتقد ہیں کہ ایک امام جن کی حیات طیبہ آج سے 1200 سال پہلے کے قریب شروع ہوئی تھی، وہ پردہ غیبت میں۔ اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی امام تشریف لائیں گے،
اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ امام ہوں گے، اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ ان کا نمبر 12واں ہوگا. یہ وہ تمام باتیں جو اہل سنت بھی مانتے ہیں. حتیٰ وہ لوگ کہ جو ہمارے بہت بڑے دشمن مشہور ہیں، مثال کے طور پر سمجھے کوئی شاید کہ مثلا وہابیت نہیں مانتے، نہیں وہابیت بھی اس کو مانتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے. امام کا لفظ موجود ہے ان کے پاس روایات کے اندر، لہٰذا انکار نہیں کر سکتے. ہاں امام کا ترجمہ کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ لقب ان کا امام ہی ہے. امام تشریف لائیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ان کا عدد 12واں ہوگا. ظاہر ہے ان کو اس کے معتقد ہونے کے بعد بہت سارے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے مجھے کہ ان کا امام، ان کا نام اگر لقب امام ہے تو پھر امامت ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا مطلب ہے کوئی، ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اگر ان کا عدد 12واں ہے تو وہ 11 کون کون لوگ ہیں، وہ اہل سنت کو جواب دینا پڑتا ہے. اچھا وہ سب ان کے مختلف جواب دے کر اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اس طرح سے ہوا ہوگا، لیکن شاید بہترین جواب وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے. امامت کا علیحدہ منصب ہے، 12 کے عدد بالکل معین مضبوط، 11 موجود ہیں، 12ویں امام ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے شاید غور نہیں کیے ہیں، سوچا نہیں ہے ان کے اوپر. کچھ سوالات ہیں جو ہم نے سوچے ہوئے ہیں، ان کے جواب کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کی ہے. مثال کے طور پر اچھا کچھ سوالات ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ سوچے جا چکے ہیں، ان پہ جواب بھی دیے جا چکے ہیں، ہمارے جوانوں کو پتہ بھی ہوں گے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ امام کی زندگی اتنی لمبی ہے، یہ کیوں ہے؟ عام انسان کی زندگی 50 سال ہوتی ہے، 60 سال ہوتی ہے، 70 80 90 100، اس سے زیادہ نہیں ہوتی معمولاً. اگر 100 سال سے زیادہ عمر کا کوئی انسان آج دنیا کے اوپر زندگی گزار رہا ہو تو اس کا اوپر پورے دنیا میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ 100 سال سے اوپر کے لوگ کہاں ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کا سن، امام کی عمر 1200 سال کے قریب پہنچ رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے زیادہ بنیادی ایک اور سوال مجھے کہ اصلا خدا کسی کو پردہ غیبت میں کیوں لے کر جاتا ہے؟ خدا کیوں پردہ غیبت میں لے کر جائے؟ اس طرح کے سوالات، اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوالات. مثال کے طور پر ایک سوال اور وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے، آیا وقت معین ہے یا کسی خاص حالت میں تشریف لائیں گے؟ دونوں صورتوں میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ایسے موجود ہیں. جب امام تشریف لائیں گے زمین و آسمان اپنے خزانے اگل دیں گے، ابھی کیوں نہیں اگل دیتے؟ آپ کہیں گے امام تشریف لائیں گے تب اگلیں گے، تو پہلے 11 امام آئے تھے، اس وقت کیوں نہیں اگلے تھے زمین و آسمان نے اپنے خزانے؟ یہ وہ انتہائی بنیادی سوالات ہیں جو پوری دنیا ہم سے پوچھ سکتی ہے، اور ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ان سب کے جوابات موجود ہونے چاہیے. اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چند سوالات جواب ہو جائیں، اور پھر آگے کسی اور موقع کے لیے کچھ کو ہمیں اٹھا کے رکھنا پڑے گا. کچھ اگر آپ سوالات کریں گے کاغذوں پہ سے تو پرچیوں کے ذریعے سے، تو اس میں بھی کچھ سوالات آ جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. خدا تعالیٰ نے امام کو غیبت میں کیوں رکھا؟ اگر زمین پر رکھتا تو کیا ہوتا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کی سنت میں کسی کو پردہ غیب میں رکھنا ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم کو ایسی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے، اب پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ نہیں پہلے بھی ہوا ہے ایسا؟ تو ہم قرآن کریم میں دیکھ لیتے ہیں آیا پہلے ہوا یا نہیں ہوا. قرآن کریم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف بلند کر دیا، خدا تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. حضرت عیسیٰ کی غیبت کے نہ صرف یہ کہ ہم شیعہ معتقد ہیں، اہل سنت بھی معتقد ہیں، نہ صرف ہم شیعہ اور سنی معتقد ہیں بلکہ عیسائی بھی معتقد ہیں. سب اس بات کے معتقد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، ہم بھی معتقد ہیں. آیا یہ کوئی اور عیسیٰ ہوں گے، یہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو 2000 سال پہلے تھے؟ سب معتقد ہیں کہ یہ وہی عیسیٰ ہوں گے. غم سنائیں گے جب امام آئیں گے.